السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کاروباری نظام عمل کے دوسرے سیشن میں ہیں۔ تو آپ جانتے ہو ہم کاروباری آدمی کا نظام عمل اس جو سید ظہور احمد کا لکھا ہوا مضمون ہے، تو اس کے متعلق ہم کئی قواعد و ضوابط کا مطالعہ کر رہے تھے، جیسے جلد بازی نہ کریں، وقت کی پابندی رکھیں، قول و قرار کی پابندی رکھیں وغیرہ باتوں پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم اس کے بقیہ جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ کام کی تکمیل ہونی چاہیے، مطلب ہم جو بھی کام شروع کریں گے مطلب تجارت میں تو اس کام کو پورا کریں گے، بلکہ اسے ادھورا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ادھورا کام بالکل ایسا ہے جیسے ہم نے کسی کام کا خون کیا ہو۔ تو یہاں مسٹر لاویلا نے کہا ہے، جو شخص ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کرتا ہے اور اس شخص سے کہیں بہتر ہے جو ایک وقت میں کئی کاموں کا خون کر دے۔ تو ایک وقت میں ایک کام صحیح ڈھنگ سے کریں، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم بہت سارے کاموں کو نپٹانے کی غرض سے کیا کرتے ہیں، ایک کام بھی مکمل نہیں کرتے۔ تو اس طرح کیا ہے، تاجر کے لیے یہ بڑا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ سر والٹر اسکاٹ کا ارشاد ہے، اپنا وقت کبھی رائے گاں نہ کرو، جو کام کرنا ہو اسے فوری طور پر کر لینا چاہیے، اپنے کاموں سے فرصت پانے کے بعد آرام کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہم نے سنا ہے، جو کچھ کال کرنا سو تو آج کرنا، گھال آج کا کام تو کال پر، کبھی کھیل اس کے کرن پار ہو، کرنا ہر جوگی نہ کرتار ہو۔ تو یہ پہلے سے ہی کیا ہے، ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ جو بھی کام ہم بعد میں کرنا چاہیں وہ ابھی سے کر لیں، تو اس طرح جو کل کرنا چاہیں وہ آج کر لیں۔ تو یوں کیا ہے، ایک تاجر کے لیے وقت کا ضائع کرنا بہت بڑے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، اسے اپنے ٹھیک وقت پر مناسب کام فوراً کر لینا چاہیے، اس کے بعد چاہے تو وہ فرصت کرے۔ مسٹر ڈیوڈ نے لکھا ہے، ہر کام کو اس کے وقت پر انجام دے لینا کامیابی، ترقی اور خوش سلیقگی کی دلیل ہے۔ تو ہر کام کیا کریں گے، ہم وقت پر ہی پورا کر لیں گے تو اس سے کامیابی بھی ملتی ہے، ترقی بھی ملتی ہے، اور ایک خوش سلیقہ مطلب ایک اچھا سلیقہ بھی ہے کام کا وقت پر پورا کر لینا۔ تو اس کے علاوہ تجارت میں رازداری جو ہے، ہر تاجر کے اس کے اپنے مخصوص جو ہی فن ہوتے ہیں اپنے کاروبار کے، تو اس طرح وہ ان فنون کو مطلب ان کا اظہار کر دے گا یا کوئی اور اس راز میں شامل ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کاروبار پھیکا پڑ جائے۔ تو اس لیے کیا ہے، کاروبار میں یعنی تجارت میں رازداری برقرار رکھیں۔ سرمائے پر ضرورت سے زیادہ بار، مطلب کیا ہے، زیادہ سرمائے مطلب جتنا سرمایہ ہمیں درکار ہے اتنا ہی ہم کیا کریں گے، کاروبار کریں گے، مطلب ہمارے پاس جتنا سرمایہ ہے اتنا ہی کاروبار کریں گے۔ یہ نہیں کہ بڑا کاروبار کریں اور ہمارے پاس سرمایہ بہت تھوڑا ہو، تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمیں قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ جب ہم قرض لیں گے تو کاروبار ٹھیک سے نہیں چلا اور نقصان ہوا تو پھر کیا ہوا، وہ کاروبار ہمیں برباد بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، یہاں ایک مثل بھی ہے، جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ۔ تو ہم اپنی چادر کے حساب سے کیا کریں گے، پیر پھیلائیں گے۔ نقد اور ادھار، جہاں تک ممکن ہو تاجر نقد بیپار کرے، یہ نہیں کہ وہ ادھار دے، کیونکہ ہر کسی کو ادھار دینے سے ممکن ہے کہ وہ قرض واپس نہ کرے، تو ایسے میں کیا ہو سکتا ہے، وہاں بھی مطلب نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خرید و فروخت میں صفائی، ایک فلاسفر کا قول ہے، تمہارے خیالات، اقوال و احوال میں صداقت ہونی چاہیے۔ صداقت کا مطلب ہے سچائی، مطلب تاجر کو ٹرانسپیرنٹ ہونا ہے، مطلب اسے سچا ہونا ہے، وہ صاف خیال کا ہو، ایسا نہیں کہ وہ
کسی کو بھی دھوکہ دینے کی یا کچھ اور کرنے کی کوشش کرے۔ ترتیب اور سلیقے کی ضرورت، مطلب کیا ہے، تاجر کو ترتیب پسند ہونا چاہیے، ایک سلیقہ مند ہونا چاہیے۔ مطلب میز پر کاغذات ادھر ادھر پھینک دے گا یا بکھرا دے گا تو پھر اس کے تلاش کرنے میں بہت سارا وقت ضائع ہو جائے گا، اور کبھی کبھار ایسے میں تھکن بھی محسوس ہوگی، تو تاجر پورے مستعدی کے ساتھ وہ کام کر نہیں پائے گا۔ اس کے علاوہ مستعدی اور سرگرمی، مستعدی کا مطلب ہے الرٹ رہنا اور سرگرم رہنا ایکٹیو رہنا، تو تاجر کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، وہ غفلت نہ برتے اور بے پرواہی بھی نہ کرے۔ تو امید ہے یہ سیشن تمہیں سمجھ میں آیا ہو، ہم یہیں پر اسے ختم کر دیں۔